لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی بہت بڑی ایک ذمہ داری تھی، اور اس کے بعد پھر دھمکیاں اور الٹیمیٹم جب ملنے شروع ہو جائے تو پھر ہم تو الٹیمیٹم کے آگے تو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ہم بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، جھکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں نے شہباز صاحب کی سپیچ تیار تھی، شام کو انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کرنا تھا، سپیچ ان کی ریڈی تھی، میں نے سپیچ دیکھ لی تھی، اور میں نے پھر ان کو چند گھنٹے پہلے میں نے کہا انہوں نے دھمکی دی ہے، الٹیمیٹم دیا ہے، اب الٹیمیٹم کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے اسٹیپ ڈاؤن نہیں کیا، عنان حکومت کو سنبھال لیا، پھر اس کے بعد کڑوے فیصلے بھی کرنے پڑے پاکستان کو بچانے کے لیے ڈیفالٹ سے، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے جب فیصلے ہوئے تو پھر ایک مجبوری تھی جو ہمیں کرنی پڑی۔ تو میں شہباز شریف صاحب کو بھرپور شاباش دیتا ہوں جنہوں نے معاملات کو سنبھالا، اور ڈار صاحب کو میں بھرپور شاباش دیتا ہوں جنہوں نے ایک معاملے کو سنبھالا۔ ابھی بجلی مہنگی ہے تو کیا متبادل کیا طریقہ ہے جناب صدر، مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ مہنگی بجلی کو سستا اگر فوری طور پہ ہم نہیں کر سکتے تو کیا راستہ اختیار کریں جس سے ہم یہ کام کریں؟ ذرا اس پہ آپ دو حرفی جواب دیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ سر ابھی تو جو ٹیکس کے ریٹس ہیں، ہماری وہ پروپوزل تھی کہ ٹیکس کے سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے ریٹس کو کم کر دیا جائے، اور جو ٹیکس لگا رکھے ہیں ان کو سردیوں میں لے جائیں تاکہ عوام کے اوپر جو فوراً بجلی کے بل زیادہ ہیں اس کا ریلیف فوراً مل جائے۔ اس کے علاوہ سر اور تو کوئی ریلیف نہیں، آلٹرنیٹ پہ جانے کے علاوہ، یا سولر کو بھی ہمیں بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ گھریلو صارفین کی بھی بات کریں ذرا سر جی بالکل، ہمیں ان کے لیے کچھ یونٹس کی رکھنی چاہیے کہ پرسنٹیج کے کتنے یونٹس تک انہیں ہمیں کنسیشنری ریٹس کے اوپر یونٹس دینے چاہیے، کیونکہ عوام کی جتنی مہنگائی ہو گئی ہے سر، سفید پوش عوام کا زندگی گزارنا اس وقت بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں ان کے لیے سب سے پہلے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی انڈسٹری اور باقی کے جو مسائل ہیں وہ تو ہیں، لیکن سفید پوش عوام کو اس وقت ہمیں سب سے پہلے پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ حل کیا ہے؟ حل سر ریٹس کم کرنے ہوں گے ہمیں، انکم ٹیکس چونکہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ریٹس ہیں اس کے اوپر زیادہ، وہ ہمیں ریٹس کو کم کرنا ہوگا تاکہ ہم امیجیٹ ریلیف دے سکیں، اور جو ٹیکسز ہیں انہیں پچھلے جو ٹیکسز تھے جو اب آ رہے ہیں ہمیں ان کو آگے سردیوں میں لے کے جانا ہوگا تاکہ سردیوں میں نارملی بجلی کے بل جو ہیں وہ کم آتے ہیں، سوائے ریٹس کم کرنے کے، ٹیکسز کو کم کرنے کے سر اس کے علاوہ اور کوئی ریلیف۔ یا سولر پہ ہم جائیں، ہمیں سولر، کیونکہ اس وقت سے سولر بھی جو لوگ لگا رہے ہیں انہیں اس میں پرابلمز آ رہے ہیں، سولر نیٹ میٹرنگ نہیں ہو رہی، سولر کے میٹرز نہیں لگ رہے، کیونکہ اس میں ساری انویسٹمنٹ تو ایک انڈیویجول کی ہوتی ہے، اس میں اسٹیٹ سے نہ پیسہ لیا جاتا ہے نہ بینک سے پیسہ لیا جاتا ہے، جو بھی آپ نے سولر کے پینلز لگانے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ گرڈ میں بجلی بنا کر پرووائڈ کرتے ہیں، تو ہمیں سولر کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ باقی بھی اپنے ساتھیوں کو یہ کہوں گا کہ اس کے بارے میں بہت سیریسلی سوچیں آپ کہ اس مسئلے کو ہم نے پرائرٹی پہ، اگر ہم پاور میں آتے ہیں، اگر ہم الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر ہم اپنا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے دوبارہ، تو پھر اس کو ہمیں ٹاپ پرائرٹی بیسس کے اوپر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ اس کے حل کیے بغیر ہم جو ہے نا وہ غریبوں کا تو خاص طور پہ غریبوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، اپنی بزنس کمیونٹی کو جو ہے نا وہ اور انڈسٹری کو ہم صحیح طرح چلا نہیں پائیں گے۔ یہ ہے، یا جو لائن لاسز ہیں، جو اوور ہیڈز ہیں، وہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، اس کا بوجھ ہم عوام پہ ڈالتے ہیں اور ان سے ریکور کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی۔ اکنامک ریفارمز آرڈر کی میں جو بات کر رہا تھا اس میں پرائیویٹائزیشن بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جو میں آپ سے کہہ نہیں سکا۔ یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے آ کے پاکستان کے بینکوں کو پرائیویٹائز کیا، ہم ہی ہیں جنہوں نے پرائیویٹ بینکس کو آ کے اجازت دی کہ آپ بھی آئیں اور کام کریں، ہم ہی ہیں جنہوں نے بڑی بڑی چیزوں کو پرائیویٹائز کیا، انشورنس کمپنیز کو پرائیویٹائز کیا، اور پھر آپ کی کمیونٹی کے کئی لوگ بینکوں کے مالک ہیں، وہ اس زمانے کے مالک ہیں جب ہم نے پرائیویٹائزیشن شروع کی تھی۔